حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، کہا مجھ سے ابن سیاد نے ایک بات کہی تو مجھے اس کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا اس بات پر میں اور لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں، مگر اے اصحاب محمد، آپ لوگوں کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں مسلمان ہو چکا ہوں؟ کہا وہ لا اولاد ہوگا جبکہ میری اولاد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے مکہ میں داخلہ اس پر حرام کر دیا ہے اور میں حج کر چکا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا وہ مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا جن سے امکان تھا کہ اس کی بات میرے دل میں بیٹھ جاتی۔ کہا پھر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اس وقت میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ کہا اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ تم وہی دجال آدمی ہو؟ اس نے کہا اگر مجھ کو اس کی پیشکش کی جائے تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے، ان میں ابن سیاد بھی تھا۔ سب بچے بھاگ گئے اور ابن سیاد بیٹھ گیا، تو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جو تمہارا گمان ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے۔